الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر اتوار مسلسل درس قرآن جاری ہے۔ آپ مسلسل سماعت فرما چکے۔ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ کا مسلسل بیان جاری ہے، اور آپ اتنے سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر سماعت فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے والی آیت میں، اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں لوگوں کا عبادت کرنے کا حکم دیا تھا کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے اور کفار اور مشرکین کو کھلا چیلنج دیا گیا ہے کہ تم لوگ اگر اس قرآن میں شک کرتے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں شک ہے، تو جاؤ یا تو ایسی ہستی تلاش کر کے لاؤ جس پر یہ قرآن نازل ہوا، یا اس جیسے قرآن کی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ کھلا چیلنج دیا ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، لیکن یہ چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے۔ کوئی ایک قرآن جیسا ایک آیت نہیں پیش کر سکا قرآن جیسی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سماعت فرمائیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اب عبادت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو صحیح عبادت کا طریقہ بتایا جائے، اور صحیح طریقہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی احکام بھیجے جائیں اور ایک شریعت نافذ کی جائے کہ لوگ اس کے مطابق اپنی عبادت کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو غیر مخلوق ثابت کرنے اور اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو چیلنج دیا، کفار کو چیلنج دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن اللہ کے نبی نے خود سے بنا لیا ہے، تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہے، تو کوئی ایک آیت تو پیش کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اگر تم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آسمانی کتاب ہے، تو پھر جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ 1400 سال گزر گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سر توڑ کوشش کی ہوگی، لیکن آج 1400 سال گزر گئے، ان کو بھی ماننا پڑا۔ اندر سے مانتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور قرآن کے معجزات آپ کے سامنے ہیں۔ کیا کیا معجزات ہیں، کیا کیا بیان کیے جائیں۔ علماء نے لکھ کر کتابیں ختم ہو گئیں، لیکن قرآن کا بیان ختم نہ ہو سکا۔ اس کی تفسیر کرنے والے کئی جلدوں میں تفسیر لکھ چکے، لیکن تفسیر لکھنے کے بعد یہی کہتے ہیں ہم قرآن کا حق ادا نہ کر سکے۔ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے، جو کچھ بسم اللہ کے با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر اس نقطے کی میں تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں۔ آپ اندازہ کریں یہ قرآن کیسی عظیم کتاب ہے، کیسی شان والی کتاب ہے۔ تو ضروری تھا کہ بندوں کو جب عبادت کا حکم دیا تو انہیں کوئی احکام بھی دیے جائیں، کوئی کتاب بھی دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن شریف حضور کے قلب پر نازل فرمایا، حضور کے دل پر نازل ہوا، اور لانے والے جبریل امین۔
تو بندوں کو عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور ایک ایک آیت پر عمل کرنے کے بعد سب کو بتا دیا۔ پھر فرمایا صحابہ کو، مجھے جیسا کرتے ہوئے دیکھو تم ویسا ہی کرنا، مجھے جیسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تم بھی ویسے ہی نماز پڑھنا۔ تو چنانچہ اب فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، اب 2 رکعتیں پڑھنی ہے فجر کی۔ پورے قرآن میں ڈھونڈ لے کہیں نہیں ملے گی کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کتنے سجدے کرنے، کتنے رکوع کرنے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے لیکن ہمیں نہیں ملتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ یہی چاہتا تھا کہ جب تک لوگ قرآن کے تابع دار رہیں، ماننے والے رہیں، قرآن کی فرما برداری کریں، اسی طرح میرے نبی کی بھی فرما برداری کریں۔ حضور کی اطاعت کو چھوڑ کر کوئی قرآن پہ عمل نہیں کر سکتا، حضور کا دامن چھوڑ کر کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہتا تو قرآن میں ایک ایک بات واضح طور پر بیان کی جا سکتی تھی کہ حضور کی ضرورت نہ رہتی، لیکن اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بھی مانیں، میرے احکام کو بھی مانیں، اور میرے نبی کی غلامی بھی کریں۔ اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ کا حکم مانے اور رسول کی فرما برداری کرے۔ دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضور کے قلب پر نازل فرمایا، اور لانے والے جبریل امین اور لوگوں کو بتایا گیا یہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے جاؤ، جب تک اللہ کا حکم بھی مانو اور اس کے رسول کا حکم بھی مانو۔ حرف شرط ان سے اس کا ذکر فرمایا، وَإِن كُنتُم۔ ان حرف اس وقت لایا جاتا ہے جب کوئی شرط لگائی جاتی ہے، تو ان کا حرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے، کفار شک کرتے تھے اس لیے ان لگایا گیا کہ اگر تم کسی شک میں ہو تو حرف شرط استعمال کیا گیا۔ اگر تم شک ہے تو شک شبے کو دور کرنے کے لیے بھی ان لایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا فی ریب، کس میں شک ہے؟ تم شک میں ہو، مما نزلنا، جو ہم نے اتارا۔ اگر تمہارے دل میں شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، یہ 3 آیت، اگر تمہیں شک ہے، شک میں ہو اس میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، علی عبدنا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایک اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، آہستہ آہستہ اتارنا، مما نزلنا، یہ باب تفعیل سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اترنا۔ قرآن جیسی معاملہ ہوتا تھا، جیسی صورتحال ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ایک آیت یا 2 آیت یا صورت نازل فرمایا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن پاک 23 سال میں مکمل ہوا پورا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں۔ تو کفار کہا کرتے تھے، مشرکین کہا کرتے تھے کہ حضور اپنی طرف سے 2 آیتیں بنا لیتے ہیں، 4 آیتیں بنا لیتے ہیں، جیسے ہمارے عرب کے شعراء جو شاعر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے شعر بناتے ہیں، ان کو بھی 2 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں، وہ بھی شعر بنا لیتے ہیں۔ اس طرح حضور بھی معاذ اللہ ان کے کہنے کے مطابق کہ وہ لوگ حضور خود قرآن بناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے علی عبدنا، کس پر نازل کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اللہ نے یہاں پر رسول کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس صفت کا ذکر فرمایا۔ عبد سب سے بڑی صفت ہوتی ہے، یہ جو صفت ہے یہ سب سے بڑی صفات ہوتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے، عبد ہونا۔ یہ جب اللہ سے لینے کا معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے عبد فرمایا، لیکن جب حضور لوگوں کو عطا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے آتاکم الرسول، یہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو۔ یہاں پر رسول کا ذکر ہے،
وہ جگہ جگہ بعض جگہ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الرسول کہہ کے بھی پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے بھی پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے بھی پکارا، لیکن یہاں پر سب سے اعلیٰ صفت کا ذکر کیا، علی عبدنا، کس پر نازل کیا؟ اپنے بندے خاص پر نازل کیا۔ یہ عبد سب سے خاص صفت کیوں ہوتی ہے؟ ہم انسان کبھی نہ کبھی کسی چیز کے غلام ہوتے ہیں، کبھی مال کے غلام ہوتے ہیں، کبھی شہرت کے غلام ہوتے ہیں، کبھی اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، لیکن عبد وہ خاص ہوتا ہے جو ہر وقت ہر لمحے صرف فرما برداری کرتا ہے تو صرف اللہ کی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو صرف اللہ کی کرتا ہے۔ یہ عبد کی شان ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عبد کہنا یہ سب سے خاص صفت ہے، جو حضور کا سب سے اونچا درجہ ہے، عبد ہونا، کیونکہ حضور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہم تو کبھی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اس کے پجاری ہو جاتے ہیں، کبھی دنیا کے پجاری ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد ہیں، یہ ان کی خاص شان ہے۔ میں نے کہا کہ آتاکم الرسول بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ عبد ہیں صرف، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ عبد بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ حضور میں یہ ساری صفات موجود ہیں۔ تو فرمایا گیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم ہو اس شک میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، پھر فرمایا جا رہا فأتوا بسورہ، تو لے آؤ کوئی ایک صورت۔ تمہیں شک ہے نا کہ اپنے بندے پر اتارا، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن حضور پر کیسے نازل فرما دیا؟ وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، انہوں نے کہیں سے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، وہ مالدار بھی نہیں تھے اور وہ سردار بھی نہیں تھے تمہارے کہنے کے مطابق، تو یہ قرآن حضور پر کیسے نازل ہو گیا؟ تو اللہ فرما رہا ہے فأتوا بسورہ، ایک سورت تو لے کر آؤ۔ سورت کے معنی ایک سورت یا کم سے کم 3 آیتیں ہوں، ایسی چیلنج دیا جا رہا ہے، فأتوا بسورہ، تو لے کر آؤ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یہ کفار کہا کرتے تھے کہ اس جیسی صورت تو ہم بھی بنا لیں، یہ وہ ان کا کلام ذکر کیا گیا قرآن میں، وہ کہتے تھے اس جیسی صورت تو ہم بھی بنا لیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر بنا سکتے ہو تو جاؤ لے کر آؤ، اس نبی کے سامنے پیش کرو، جاؤ بنا کر لاؤ۔ تم سمجھتے ہو یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جاؤ ایک صورت بنا کر لاؤ۔ مثل سے مراد لفظ اور معنی قرآن کی طرح ہو، لفظ بھی قرآن کی طرح ہو اور معنی بھی قرآن کی طرح ہو۔ یہ وہ صورت لاؤ جس کی عبارت اور مضمون فصاحت و بلاغت اور غیبی خبریں دینے وغیرہ میں قرآن کی مثل ہو۔ قرآن جیسا فصاحت و بلاغت جیسے کلام کرتا ہے، ایسا کلام بنا کر لاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہر طرح بے مثل ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اس کی فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی جو ہی ضمیر ہے اس میں 2 احتمال ہیں۔ جو ضمیر ہوتی ہے اس کا پیچھے مرجع ہوتا ہے، یہ اس کی طرف لوٹتی ہے، تو ہی ضمیر کو اگر ماں کی طرف لوٹتے ہوئے مانے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ قرآن کی طرح ایک صورت لے کر آؤ۔ اگر اس کی ضمیر کو عبد کی طرف مانے تو پھر یہ معنی ہوں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی طرف سے ہو، ایسی صورت لے کر آؤ۔ تم کہتے ہو نا حضور نے خود بنا لی، تو پہلے تو ایسی ہستی تلاش کرو، تمہیں اس زمین پر حضور جیسی ہستی نہ ملے گی۔ جب ہستی نہ ملے گی تو پھر صورت کہاں سے بنا کر لاؤ گے؟ پہلے تو ہستی تلاش کرو، تم کہتے ہو نا حضور نے خود بنا دی، تو پہلے ایسی ہستی تلاش کرو، پھر ایسی ایک آیت لے کر آؤ۔ اور تم ایسی ہستی تلاش نہ کر سکو گے آج تک، کیونکہ حضور جیسا نہ آج تک کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ کیوں؟ خاتم النبیین، اگر کوئی آنا ہوتا، اب خاتم النبیین، اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے،
اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نہ ایسی ہستی دوبارہ آئے گی، نہ ایسا قرآن دوبارہ آئے گا، اب یہ ایک مرتبہ اتر چکا ہے۔ تم زور لگا لو، یہ قرآن بھی بے مثل ہے اور اللہ کے نبی بھی بے مثل ہیں، نہ قرآن کی کوئی مثال ہے، نہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل ہے، نہ کوئی مثال ہے، یہ بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو جاؤ، قرآن نے چیلنج دیا، اگر تم شک میں ہو تو جاؤ ایک صورت لے کر آؤ۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک کفار مشرکین دنیا بھر کی چیزیں بنا لی، آسمان پہ پہنچ گئے ہیں، چاند پر پہنچ گئے، لیکن ایک آیت نہ بنا سکے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، من دون اللہ مراد اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ دو، باقی جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ اور سب کو جمع کر لو، اپنے بتوں کو جن کو تم پوجتے ہو، اور عرب والے اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں اور عربی میں وہ بڑا کمال رکھتے ہیں، بڑی فصاحت و بلاغت رکھتے ہیں، فضلاء کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور عرب کے بڑے شاعر کہلاتے ہیں، ان سب کو جمع کرو۔ من دون اللہ، من دون اللہ کے الفاظ قرآن میں جگہ جگہ آتے ہیں، معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ آج من دون اللہ کے الفاظ قرآن میں عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، عربی گرامر نہیں سیکھتے، جس کی وجہ سے من دون اللہ کے لفظ، یہ جتنے گمراہ لوگ ہیں من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی کو لیتے ہیں معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ نبی اور ولی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من دون اللہ وشہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو لے آؤ۔ کیا اس کے اندر حضور کو بھی شامل کرو گے؟ اگر حضور کو شامل کرو گے تو اپنا ایماندار ہونا، ایمان والا ہونا کیسے ثابت کرو گے؟ اللہ اور رسول کو چھوڑ دو، جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو جمع کر لو اور تم اس جیسی صورت نہیں لا سکتے۔ شہداء شہید کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ شہید کی جمع ہے، اور شہید کے معنی ہوتے ہیں حاضر اور گواہ، اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی جام شہادت نوش کرتا ہے ویسے ہی وہ جنت میں حاضر ہو جاتا ہے یا رب کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا من دون اللہ، اس کا معنی ہے بت۔ من دون اللہ سے مراد کون ہوتے ہیں؟ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو قرآن کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم ہو تمہارے من دون اللہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ من دون اللہ، جو لوگ من دون اللہ سے مراد نبی یا ولی لیتے ہیں تو معاذ اللہ کتنی گستاخی کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ من دون اللہ سے مراد نبی ولی نہیں ہوتے، نبی ولی اللہ کے سوا نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تم اتنا ظلم کرتے ہو، من دون اللہ سے مراد نبی اور ولی کو لیتے ہو، کل قیامت میں تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم کتنا غلط ترجمہ کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ تم من دون اللہ کے الفاظ نبی ولی پر لگاتے ہو، اللہ کے علاوہ ان کو ثابت کرتے ہو، وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ اہل اللہ ہے۔ وہ ولی اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست، اللہ کا مددگار۔ وہ ہمارے نبی پاک تو اللہ کے محبوب ہیں، تم من دون اللہ میں لے کے جاتے ہو، بے ایمانو کچھ تو شرم کرو۔ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، نبی ولی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ تفسیر اس کا، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ اگر تمہیں قرآن ہونے میں شک ہے اور جس پر اتارا ہے ان کی ذات میں شک ہے کہ یہ خود سے بنا لیتے ہیں تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، ایک صورت بنا کر لاؤ۔ آج 1400 سال ہو گئے اس چیلنج کو، ایک صورت کیا ایک آیت نہیں بنا سکے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ بیان فرمایا. کیا کلیہ بیان فرمایا؟ جو آج ہمارے لیے بھی سمجھنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت اچھی پہچان بتا دی اللہ نے. کیا پہچان بتائی؟ قدرتی اور مصنوعی چیز کا فرق بتا دیا کہ قدرتی چیز کیا ہوتی ہے اور مصنوعی چیز کیا ہوتی ہے. کتابیں ساری ہوتی ہیں پر آسمانی کتاب ہوتی ہے، اور جو دوسری کتابیں ہوتی ہیں ان کا مثل بن سکتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ تم سارے جمع ہو جاؤ، سارے اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا، سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، ساری گرامر استعمال کر لو، جتنی تمہیں عربی آتی ہے ساری جمع کر لو، تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے. دنیا بھر کی کتابیں لکھ سکتے ہو لیکن قرآن جیسی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیز کا اور مصنوعی چیز کا فرق بتایا. آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چوٹی کو بنایا، ایک جگنو کو بنایا. آپ مجھے بتائیں، دنیا نے اتنی ترقی کی، چاند پر پہنچ گئے، جہاز بنا لیے، ریل گاڑی بنا لی، کیا کیا چیزیں بنائیں، موبائل بنایا، انٹرنیٹ پوری دنیا میں پھیلا دیا، سیارے بنائے ہیں، سیاروں پر پہنچ گئے. لیکن مجھے چیوٹی کتنی سی ہوتی ہے، جگنو کتنا سا ہوتا ہے، اور جگنو میں جو لائٹ ہوتی ہے، روشنی بھی کتنی سی لائٹ ہوتی ہے. وہ کوئی کارخانہ بتاؤ مجھے پوری دنیا میں جو چیوٹی بناتا ہو، جو جگنو بناتا ہو، جو مکھی بناتا ہو، جو مچھر بناتا ہو. کوئی ہے دنیا میں کارخانہ؟ اللہ نے انسان بنایا، بنا کر دکھائے کوئی؟ روبوٹ بنا لیے طرح طرح کے، انسان کی طرح کام کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے. نقلی دل بنا لیا، اصلی دل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نقلی آنکھ بنائی، اصلی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہی قدرتی چیز میں اور مصنوعی چیز میں فرق ہوتا ہے. اس لیے یہ لوگ کبھی برابری نہیں کر سکتے. پوری دنیا نے ریل گاڑی بنائی، جہاز بنایا، پر کوئی کارخانہ نہیں ملے گا جہاں پہ چیوٹی بنتی ہو. اتنی سی چیوٹی ہوتی ہے، اتنا بڑا جہاز بنا لیا، اتنی سی چیوٹی نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ چیوٹی قدرتی چیز ہے، جہاز مصنوعی چیز ہے. دوسرا اٹھے گا اس سے اچھا جہاز بنا لے گا، دوسرا اٹھے گا اس سے اچھی ریل گاڑی بنا لے گا. لیکن قیامت تک ایسا نہیں ہوگا. کوئی چیوٹی بنائے گا، کوئی جگنو جیسی روشنی بنائے گا. اتنی روشنیاں بنا لی، اتنی تیز تیز فلیش لائٹ بنائی ان لوگوں نے، LED لائٹیں بنائی، کتنی تیز لائٹیں ہوتی ہیں. لیکن جگنو میں اتنی سی روشنی ہوتی ہے، نہ یہ جگنو بنا سکتے ہیں، نہ جگنو جیسی روشنی بنا سکتے ہیں. یہ قدرتی چیز کا اور مصنوعی چیز کا فرق ہوتا ہے. تو اسی کائنات میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند، ستارے، آسمان دیکھو، پوری دنیا کا کارخانہ دیکھو، پوری کائنات میں غور کرو، یہ قدرتی مناظر دیکھو. کیا اس کا کوئی مثل ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. تو پھر یہی کہنا سجدے میں سر رکھ کر، سبحان ربی الاعلیٰ، مولا جو کچھ تو بنا سکتا ہے، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں. مولا تیری قدرتی چیزوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم سے ہو سکتا ہے. مولا تیرا کلام بھی اعلیٰ، مولا تو بھی اعلیٰ، تیری قدرتی چیز بھی سب سے اعلیٰ. مولا جو تو بنا سکتا ہے ہم نہیں بنا سکتے. اس لیے کفار کو چیلنج دیا گیا، تم یہ کہتے ہو نا نبی تو امیر بھی نہیں تھے، مالدار بھی نہیں تھے، ان پر کیوں قرآن نازل کر دیا؟ ہم تو پڑھے لکھے تھے، نبی تو کہیں پڑھنے بھی نہیں گئے، کیونکہ نبی صرف اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، نبی کسی بندے کا شاگرد نہیں ہوتا. تو تم تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو، اے کافرو، یہودیو، عیسائیو، تم تو کہتے ہو ہمیں بڑی اچھی عربی آتی ہے، تو جاؤ اس جیسی صورت تو لے کر آؤ. تم کہتے ہیں اللہ نے حضور پر قرآن نازل کیوں کیا؟ ہمارے بڑے سرداروں پر آنا چاہیے تھا، ہمارے مالداروں پر آنا چاہیے تھا، ہم میں جو پڑھے لکھے ہیں ان پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا. تو اللہ نے حضور پر قرآن نازل کیوں کر دیا؟ تو اللہ فرما رہا ہے جاؤ، ہمارا قرآن بھی بے مثل ہے، جس کی مثال نہیں ہے، جس پر نازل کیا ہے. ہمارے بندے بھی بے مثل ہیں، ہمارے نبی بھی بے مثل ہے. نہ تمہیں اس زمین پر سارے جمع ہو جاؤ، نہ اس جیسا قرآن ملے گا، نہ اس جیسا نبی ملے گا. اب نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے. تم قیامت تک تمہیں چیلنج ہے، یہ جاؤ ایک آیت بنا کر لاؤ.
پر تم نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن بے مثل ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ 8-10 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ اس قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ کیسے کر لیتا ہے؟ اللہ کراتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی تم میں یاد کرنے والا؟ یہی وجہ ہے کہ 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب دکھائے مجھے جس پر اعراب بھی لگے ہوں اور زبر زیر پیش بھی لگے ہوں اور وہ بالکل ایز اٹ از سنا دے، کوئی نہیں سنا سکتا، نہ کوئی یاد کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا۔ پہلے کتابیں، آج اس کے اندر تبدیلی ہو چکی، اس کے اندر بہت تبدیلیاں ہو چکی، اب وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن قیامت تک اصلی حالت میں رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ ذَاکِرُونَ۔ یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے دل میں یہ گنجائش پیدا کر دی کہ یہ کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں، یہودیوں نے کتنی سازشیں کی دنیا سے قرآن کو ختم کر دیں، بہت طریقے اپنائے انہوں نے، کیا کچھ کیا، کتنے حافظوں کو شہید کیا، کتنے لوگوں سے گھروں سے قرآن جمع کیے انہوں نے کہ قرآن ان کے گھروں سے نکال لو، چھپنا بند کر دو اس کو، کیا کچھ ان لوگوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا، اور ایسا محفوظ کیا کہ اس جیسا معجزہ کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک کتاب بندہ ایک دفعہ پڑھے، 2 دفعہ پڑھے، تیسری دفعہ اس سے کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ قرآن میں ایسا لطف ہے، بندہ صبح بھی پڑھے اس کو مزہ آتا ہے، دوپہر بھی پڑھے، شام بھی پڑھے، جتنی تکرار کرتا رہتا ہے اس کو مزہ اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ آج پڑھے گا، دوسرے دن پڑھے گا، اس سے زیادہ لطف آئے گا، تیسرے دن پڑھے گا، اس سے زیادہ لطف آئے گا، ہر لمحے اس کا لطف، اس کا مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا، اور پھر چیلنج دیا، جاؤ اس جیسی صورت تو لے کر آؤ۔ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، تم جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اور جو علم قرآن میں نہیں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اس قرآن میں سارے علم بیان ہوئے، کیا کیا چیزیں اس قرآن میں بیان ہوئی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور آج لوگ اسی کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، اور اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ آج سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، کتنی چیزیں اس نے قرآن سے ہی نکالی، کیونکہ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان نہ ہو، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں نہ ہو، سب اس میں موجود ہے۔ آج ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے، سالوں گزر جاتے ہیں، جزدان میں رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ دنیا بھر کے ڈرامے، فلمیں، ناولیں، دنیا بھر کی اخبار، جھوٹی اخباروں والا اخبار پڑھ لیتے ہیں، جھوٹی خبروں والا، لیکن اللہ کا سچا کلام نہیں پڑھتے۔ ہم لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سازش کی جا رہی ہے کہ مسلمان اس قرآن سے اپنا رابطہ کمزور کر دیں، یہی کام آئے گا، قرآن ہی آخرت میں کام آئے گا، یہ بندوں کی گواہیاں دے گا، پڑھنے والوں کی بخشش کرائے گا، اس کی شفاعت کرائے گا۔ دنیا کی فلمیں، دنیا کے ڈرامے، دنیا کے لوگ کیا کریں گے تمہارے لیے؟ اس قرآن سے ناطہ جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو میں اللہ کی باتیں، اللہ مجھ سے باتیں کرے۔ تو جو چاہتا ہے اس قرآن سے نور ملے، ہدایت ملے، روشنی ملے، تو اسے چاہیے اس قرآن سے محبت رکھے، اس کی تکرار کرے، اس کے پڑھے، روز کم سے کم 10 آیتیں تو پڑھے، کم سے کم اس کو کھولے تو صحیح، اس کو پڑھے تو صحیح۔ کتنے دن گزر جاتے ہیں گھر میں قرآن نہیں کھلتا۔ پہلے کی مائیں دیکھیں، پھر ان کی اولادیں دیکھیں، صبح ہوتی تھی ان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، آج صبح ہوتی ہے تو ٹی وی لگ جاتا ہے اور مارننگ شو چلتا ہے، تو مارننگ شو دیکھتے دیکھتے لوگ ناشتہ کرتے ہیں، ویسے ہی گانے سنتے ہوئے
لوگ اپنی صبح کرتے ہیں۔ پہلے صبح ہوتی تھی اللہ کے کلام سے ہوتی تھی تو اس کا اثر بھی آتا تھا۔ آج جتنا قرآن و حدیث سے، قرآن سے بندہ دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی دنیا میں غرق ہوتا جا رہا ہے، اس کے نور سے اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں چین نہیں ملے گا، کہیں قرار نہیں ملے گا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ دلوں کا سکون چاہیے تو وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا سکون ڈھونڈتے ہو، کہاں کہاں ڈھونڈتے ہو؟ بڑے بڑے محلوں میں ڈھونڈتے ہو، بڑی بڑی گاڑیوں میں ڈھونڈتے ہو، پیسوں میں ڈھونڈتے ہو، مال میں ڈھونڈتے ہو، سونے میں ڈھونڈتے ہو، چاندی میں ڈھونڈتے ہو، کہاں کہاں سکون ڈھونڈتے ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دل کا سکون چاہیے، دل کے مطمئن ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اللہ سے اپنا ناطہ مضبوط کریں، اس کے قرآن سے اس کا اپنا ناطہ مضبوط کریں، اس کے رسول سے اپنا ناطہ مضبوط کریں، اس کے پیاروں سے اپنا ناطہ مضبوط کریں۔ جتنا اپنا ناطہ مضبوط کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اتنے ہی آپ کے دل میں سکون اترتا جائے گا، قرار اترتا جائے گا۔ آپ کے پاس پیسے کم ہوں گے، مال و دولت کم ہوگا، لیکن دل میں سکون ہوگا۔ لیکن مال و دولت بہت زیادہ ہوگا، اتنا ہوگا کہ آپ گن نہ سکیں، لیکن دل میں سکون نہ ہوگا۔ یہ سکون پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ سکون خریدنا ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس کی یاد سے اس کو آباد کریں۔ جب اس دل کو اس کی یاد سے آباد کریں گے تو آپ کو پھر مطمئنہ، یا تو نفس المطمئنہ، تو نفس مطمئنہ آپ کو ملے گا، جو سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا میں کوئی دولت ہے تو نفس مطمئنہ ہی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ تو بندے کو ہر وقت اس سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت پر رکھے، اور میرے ذریعے جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔